اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 5، جواز عملیت الاستنباط۔ یہ ٹاپک شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے قائم کیا ہے کہ ادھر دو شبہات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ پہلا شبہ ہے جو مکتب تشیع میں پیش آیا اور انہوں نے اجتہاد کی نفی کی، اس کلمے اجتہاد کی مذمت روایات میں وارد ہونے کی وجہ سے عمل اجتہاد کی نفی کی، اور اخباری گروہ یہ کہلاتا ہے، اور ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ کلمہ اجتہاد روایات میں مذمت اس کی وارد ہوئی ہے، اس لیے یہ مذموم عمل ہے۔ اور آج کے دور میں استعماری طور پہ جو شبہات کھڑے کیے جا رہے ہیں، دوبارہ سے 200-300 سال پہلے والی کتابوں کو پڑھ کے ان میں سے چیزیں نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ مکتب تشیع میں جو مرکزیت ولایت فقیہ اور مرجعیت کو حاصل ہے یہ برباد ہو جائے، اس لیے وہ انہی شبہات کو ابھارتے ہیں، اور اس کے جوابات اس جگہ پر موجود ہیں، آج کے درس میں موجود ہیں۔ بعض جوابات انشاءاللہ آگے آئیں گے، بعض ادھر موجود ہیں، اس لیے توجہ سے دیکھیں۔ دوسرا شبہ جو کہ ہمارے پاس آیا وہ ہے کہ اہل سنت انہوں نے ایک قاعدہ وضع کیا کہ اگر ایک بات قرآن اور سنت میں نہ پائی جائے تو اپنی شخصی رائے کی طرف رجوع کرو، اور قیاس فقہی کو جنم دیا۔ اس شبہ کا جواب بھی شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر دیا ہے، اور یہ تقریباً ہمارے پاس 8-9 نکات بنتے ہیں۔ ہم پہلے یعنی نکات میں ٹوٹل بحث ہے یہ انہی 2 نقطوں کے گرد گھوم رہی ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ کلمہ اجتہاد۔ نمبر 2، اہل سنت میں یہ فکر پائی جاتی تھی، ایک باطل فکر، اس کا مقابلہ کیا ائمہ اطہار علیہ السلام نے، اور اس کے مقابلے میں اصحاب اہل بیت علیہ السلام نے کتابیں لکھی، حتیٰ کہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں بھی کتابیں لکھی گئیں۔ آئے اب ہم اس کو ترتیب سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال ابھرے گا، آیا استنباط کا عمل جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ قبل اس کے کہ آپ استنباط کا عمل شروع کریں، ہم سوال تو پہلے پوچھیں کہ یہ جو آپ استنباط کا عمل کرنے جا رہے ہیں اور اپنے طور پہ علم فقہ کے ذریعے ان قواعد کو استعمال کرتے ہوئے حکم شرعی سے اور موقف عملی سے پردہ اٹھائیں گے، یہ عمل جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ شریعت سے پوچھ تو لیں۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں بلا شک و شبہ عقلاً و شرعاً یہ کام جائز ہے۔ عقلاً کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عبودیت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنے مولا کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر مولا نے اوامر صادر کیے ہیں اور عبد اس کی مخالفت کرے تو یہ گناہگار ہے، عاصی ہے، لہذا عقل کا تقاضا ہے کہ مولا کے حکم کو بجا لائے۔ اچھا، اگر مولا نے حکم صادر کیا ملا نہیں ہے تو عقل کہتی ہے کہ عبد جا کے ڈھونڈے پھر حکم کو، اور لا محالہ ہم ڈھونڈیں گے انہی آلات اور اوزار کے ذریعے، قواعد کے ذریعے۔ نمبر 2، شریعت کی جانب سے اگر ہم دیکھیں تو شریعت نے متعدد روایات ہمارے پاس ہیں جس میں ابھارا ہے کہ علم کو حاصل کرو، اللہ کی بندگی کو بجا لاؤ۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، روایات ہیں، لیکن یہ بندگی کیسے بجا لائیں گے ہم اگر ہمیں حکم شرعی پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا علم ہی نہیں ہے؟ کیا ہم بجا لا سکتے ہیں؟ نہیں، ناممکن ہے، ہم بجا نہیں لا سکتے۔ بس یہ ہمارے پاس جواز کی ایک صورت آ جاتی ہے کہ اس بحث کو انہوں نے طویل نہیں کیا کیونکہ بہت آشکار بات ہے کہ اس کا جواب مثبت میں ہے کہ ہر انسان کو حکم شرعی تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس مسئلے میں اسے نہیں معلوم، کم سے کم وہ ایسا عمل انجام دے کہ اسے یقین ہو کہ میرا پروردگار، میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ وإلا اس کی تشریحات آیات روایات میں متعدد آیات روایات میں بکھری ہوئی موجود ہیں۔ پھر یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ کلمہ اجتہاد لفظ اجتہاد جوہد سے نکلا ہے۔ جوہد کہتے ہیں کہ اپنی جتنی طاقت آپ کے وجود میں پائی جاتی ہے آپ اس سب طاقت کو ایک عمل کو انجام دینے کے لیے خرچ کریں، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ جوہد۔ بذل الوسع للقیام بعمل ما، یہ شیخ صدر نے بیان کیا، لیکن تمام ہماری لغات معتبرہ میں جو ڈکشنری عربی زبان میں لکھی گئی ہیں
قدیم زمانے کی، ان میں بذل الوسع یعنی قدرت اور توان میں جو ہمارے موجود ہے وہ سب کو آپ اختیار کرتے ہوئے ایک عمل کو بجا لائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہد۔ اسی جہد کو اجتہاد بھی کہتے ہیں۔ اجتہاد کے لغوی مطلب کیا ہے؟ کہ خوب زحمت اور کوشش کرنا، اور اسی سے جہاد بھی ہے، لہذا جہاد مالی، جہاد نفس یعنی اپنے وجود سے آپ نے قتال کرنا، دشمن کے خلاف اسلحہ لے کے مقابلہ کرنا، اور ایک جہاد ہے جو کہ اپنے نفس کے اعتبار سے نفس امارہ کے خلاف کیا جاتا ہے، یہ سب جہاد کہلاتے ہیں، کیونکہ نفس امارہ کے خلاف بھی آپ کو اپنے اندر شہوت ابھری ہوئی ہے، شہوت کو دبانا آسان کام نہیں ہے۔ اگر کوئی شہوتوں کو دبا لے، بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، میرے خوف سے اور میری وجہ سے کس طرح اس نے اپنے وجود میں اس طوفان کو دبا دیا ہے۔ لہٰذا یہ سارے اعمال جہاد کہلاتے ہیں، کیونکہ مال خرچ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمیں ابھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہوتا ہے، کتنی مشکل سے نکلتا ہے، واحد چیز ہے جسے اتنا محفوظ کر کے رکھتے ہیں کہ کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے، نگاہ پڑ دے تو ڈر رہے ہوتے ہیں ابھی اگلا مطالبہ نہ کر دے۔ لہذا مال کو بہت جب نکالا جاتا ہے تو بہت اپنے وجود کے اوپر تحمل کرنا پڑتا ہے، اسی لیے جس شخص نے کبھی اپنی جیب سے مال نہیں نکالا وہ مال نکالنے کی تحمل اور تکلیف کا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بعض آیات میں وارد ہوا تم اگر امیر ہو تب بھی راہ الہی میں خرچ کرو، اور اگر غریب فقیر ہو تب بھی راہ الہی میں خرچ کرو۔ روایات بھی اس موضوع کے اوپر ہیں کہ غربت کو دور کرو صدقے کے ذریعے سے۔ بہرحال ان سب امور میں آپ نے دیکھا کہ جہد ہے، زحمت ہے، قتال کرنے میں یعنی جنگ اور جہاد کرنے میں، مال کے ذریعے سے جہاد کرنے میں، نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنے میں، ان سب میں کیا ہے؟ زحمت ہے، مشقت ہے۔ وہ عمل جو زحمت اور مشقت کے علاوہ انجام پا جائے اسے عمل خیر یا عمل صالح کہہ سکتے، لیکن عمل جہاد نہیں کہہ سکتے۔ اور قرآن کریم خصوصی حکم دیتا ہے مومنین کو کہ تم اپنے نفوس اور اپنے اموال کے ذریعے سے راہ الہی میں جہاد کرو۔ بہرحال اجتہاد کیا ہوگا؟ ادھر اجتہاد کا لغوی مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عمل کہ اس عمل کو انجام دینے کے لیے جتنی توان اور طاقت آپ کے وجود میں موجود ہے اس سب کو آپ نے خرچ کر دینا، سب کو خرچ کر دینا، اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ یہ تو ہمارے پاس لغت کی حد تک آیا۔ اخباریوں نے یہاں سے ایک استدلال کیا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں کلمہ اجتہاد استعمال ہو کر اہل بیت علیہ السلام نے اس کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ اجتہاد باطل عمل ہے، جس نے اس کو انجام دیا مثلا وہ ہمارے عمل، ہمارے دین اور ہمارے طریقے سے باہر ہے۔ متعدد اس معنی کی روایات موجود ہیں۔ لہذا اخباری گروہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عملیت استنباط کو انجام دینا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور کلمہ اجتہاد کے موضوع پر ہمارے پاس باقاعدہ روایات موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم یہ جواب دیں، ایک دوسرا وہ جو پہلو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ اس اشتباہ کا تعلق اس اشتباہ سے ہے جو اہل سنت کے ہاں وجود میں آیا۔ ائمہ علیہ السلام کے دور میں، خصوصاً دوسری صدی ہجری میں، امام باقر الصادق علیہ السلام کے دور میں مختلف قسم کے فقہی مکاتب ہمارے سامنے ہیں۔ عالم اسلام مختلف طرح کی فقہی آراء میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں ایک نظریہ فقہ میں یہ اختیار کیا گیا اہل سنت کے درمیان کہ اگر ایک مسئلے کا آپ کو حل کتاب الہی میں اور سنت رسول میں نہ ملے تو تب آپ اپنی شخصی رائے کی طرف رجوع کریں کہ آپ کے نفس میں جو رائے قائم ہو رہی ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ آپ کے لیے جائز بھی ہے اور یہی حکم شرعی کے طور پہ آپ کے لیے معین ہو جائے گا۔ اور اس کو قیاس سے آئندہ آنے والے دور میں قیاس سے تعبیر کیا گیا، اور اس دور میں اس عمل کو کیا نام دیا گیا؟ اجتہاد۔ یعنی اس عمل کا نام کیا رکھ دیا؟ جیسے آپ رکوع سجود کے اوپر جو اعمال انجام دیتے ہیں اس کو کیا نام رکھا ہے؟ نماز، صلاۃ۔
وہ اعمال کا ایک مجموعہ ہے نا جو رکوع اور سجود کے اوپر مشتمل اعمال انجام دیتے ہیں، اور اس کا نام آپ نے کیا رکھ دیا؟ نماز یا صلاۃ۔ اسی طرح سے یہاں پر کہ وہ مورد جہاں پہ آپ کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملا اپنے مسئلے کا حل، تو وہاں پر آپ نے اپنی شخصی رائے اس طور پہ اپنی رائے کے اوپر اپنی شخصی فکر کے اوپر اس طور پہ عمل کیا، ایک حکم کے اندر آپ نے غور و فکر کر کے دیکھی ایک شے اور دوسرے حکم میں بھی وہی دیکھی، یعنی دو مسئلے ہیں، دونوں مسئلوں میں ایک چیز دونوں مسئلوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا شراب میں بھی نشہ پایا جاتا ہے، ہیروئن اور چرس میں بھی نشہ پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا شراب نشہ ہے اس لیے حرام ہے، پس ادھر اور اس ہیروئن چرس کے اندر بھی نشہ ہے، اس لیے یہ دونوں آپس میں اس جہت سے مشترک ہیں، مشابہ ہیں دونوں ایک دوسرے سے، لہذا اس شباہت کی وجہ سے ایک کا حکم دوسرے کے اوپر جاری کر دینا، اس کو کیا نام دیا گیا؟ اجتہاد۔ اس عمل کو اجتہاد، اور بہت سارے مسائل اہل سنت میں اس جانب سے نکلے، اور اس کو ایجاد کرنے والے امام ابو حنیفہ تھے، اور بعد میں اہل سنت مکاتب فکر آئے، اور بعض نے اس کو اختیار کیا، بعض نے اس کو رد کیا۔ یا اسی میں سے ایک دلیل اس کے صحیح ہونے پہ قرار دیتے ہیں اجماع کو، کہ امت کا اجماع ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔ در حقیقت یہ مسئلہ کہاں سے پیش آیا کہ نص کے مقابلے میں شخصی فکر اور شخصی رائے کو اختیار کیا جائے۔ اگر آپ مزید دقت میں جائیں تو یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک موجود ہے، اس کے باوجود صحابہ کرام میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جو رسول کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کے اوپر عمل کیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے حکم دیا کہ سب واپس جائیں اور حلق کریں، اپنے بالوں کو منڈوا لیں۔ خلیفہ ثانی اور ان کی جماعت کھڑی ہو گئی، ان کے اصحاب اور ان کی جماعت کھڑی ہو گئی، کہا کہ ہم تو یہ عمل نہیں انجام دیں گے۔ صحیح ستہ میں وارد ہوا ہے کہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ آج تک مجھے نبی کی نبوت پہ اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے، کہ یہ اللہ کا نبی بھی ہے یا نہیں، کتنی طاقت موجود ہے، تلواریں ساتھ ہیں، اور وہ بے بس ہو کے ہمارے سامنے آئے ہیں اور ان کی بات مان لی، اور یہاں سے ہم اسی طرح سے چلے جائیں۔ اسی طریقے سے حدیث قرطاس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لے کے آؤ قلم اور دوات تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ صحیح بخاری میں 7 مقامات پر، صحیح مسلم میں 3 مقامات پہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ ادھر خلیفہ ثانی اور ان کی جماعت مقابلے میں کھڑی ہوگی کہ نہیں قلم دوات نہیں لانی۔ ادھر سے جب دیکھا بعض اطاعت کرنے والوں نے، اور ان میں ازواج رسول بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول کہہ رہے قلم دوات لاؤ بیماری کی حالت میں، کیونکہ اس کے 2 دن بعد ان کی رحلت ہو گئی اس واقعے کے، لہذا وہ کہتے میں امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایک نوشتہ لکھوانا چاہتا ہوں، لیکن ایک جماعت کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادھر سے رسول کہہ رہے ہیں کہ لاؤ، ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ لاؤ۔ پھر انہوں نے آگے سے بہانہ کیا جو منع کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو بیماری کی شدت ہے، انہیں ہذیان نعوذ باللہ ہو گیا۔ ہذیان کہتے ہیں کہ اس قدر بیماری کی شدت وجود میں بدن میں آنا کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دے۔ جب ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا تو ادھر ادھر کی باتیں منہ سے نکلتی ہیں، بولنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نعوذ باللہ حالت ہذیان میں آ گئے ہیں، اور اس کے اوپر پھر جھگڑا ہوا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا، فرمایا کہ قوموا عنی، میرے پاس سے سب کے سب تم نکل جاؤ یہاں سے۔ اس بات کو انہوں نے فوراً مان لیا، ادھر شک نہیں کیا کہ یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے ہے یا نہیں۔ اب جب بعد میں، کیونکہ یہ زمانہ تو گزر گیا، پہلی صدی ہجری انہی فتنوں کے دور میں گزری کہ پہلے ابتدائی سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس صدی کے سب سے خوشگوار سال ہیں، لیکن رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اس قدر فتنے اور اس قدر مسائل ہیں اس صدی میں کہ پورے کے پورے عالم اسلام میں حتیٰ ابھی تک اتنے مسائل کبھی نہیں آئے کہ آپ دیکھیں کہ بنت رسول دروازہ گرایا گیا، حق خلافت چھینا گیا، پورے کے پورے
خاندان رسالت کو قتل کیا گیا، پھرایا گیا، منبر رسول کے اوپر جو بنو امیہ کے بدماش تھے وہ اوپر آ گئے، یزید جیسے افراد آ گئے، منبر رسول کے اوپر گھوڑے گدے باندھے گئے، خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا، حجر اسود بھی نیچے گر گیا، پوری یہ عمارت جو خانہ کعبہ کی نیچے گر گئی۔ یہ دور گزرا 110 ہجری تک صحابہ کا دور چلا، اور یہ دور صحابیت 110 ہجری کے بعد ختم۔ اب جب ختم ہوا تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کہاں سے حکم شرعی لائیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب صحابہ عادل ہیں، جو مرضی کر لیں، ایک دوسرے کو قتل کریں تب بھی اجتہاد ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا اور گالیاں دیں تب بھی اجتہاد ہے، ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگائیں تب بھی اجتہاد ہے، ایک دوسرے کی تعریف کریں ایمان لائیں تب بھی، وہ ہیں ہر حالت میں مجتہد ہیں، سوئیں جاگیں کھائیں پیئیں حالت اجتہاد میں ہی ہے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ کہ حالت اجتہاد اور عدالت میں وہ قائم دائم رہتے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ نہیں ہے، آس پاس سے وہ آیات لاتے ہیں لیکن وہ آیات اس مطلب کو ثابت نہیں کرتی۔ لہذا 110 ہجری کے بعد تو صحابی زندہ نہیں رہے، اب جو نئے مسائل آتے تھے وہ کہاں سے دریافت کریں، اس لیے وہ رجوع کرتے جو صحابہ نے حدیثیں پہنچائی ہیں اس کے پر وہ وہاں سے لینے کی کوشش کرتے، یا اگر کسی تابعی نے صحابی سے سوال جواب کی صورت میں کچھ حاصل کیا نمبر 2 اس سے کچھ لیتے، اور اگر نہ قرآن کی آیات میں ملتا، نہ حدیث میں ہوتا، نہ تابعی کے اقوال میں ملتا، یہاں پہ انہیں پریشانی لاحق ہوتی، اس لیے انہوں نے شباہت کی بنیاد پہ نتائج لینا شروع کر دیے، اور اس عمل کا نام انہوں نے اجتہاد رکھا۔ لہذا اب ماضی میں تو یہ عمل موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک واضح طور پہ بات کہی، اور اس کے مقابلے میں بعض صحابہ کرام نے کاملاً اس کی مخالفت میں اور رد میں ایک بات کہی، اور دونوں میں واضح طور پہ ٹکراؤ ہوا۔ اس کو آئندہ آنے والے دور میں انہوں نے جمع اس طرح کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی 2 قسم کی شخصیت ہے۔ ایک شخصیت کے اعتبار سے وہ نبی ہیں، وہی نازل ہوتی ہے اور وہی ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ایک دفعہ وہ مجتہد ہے، لہذا وہ اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں، جہاں وہ اپنی ذاتی رائے دے وہاں پہ صحابی ان سے اختلاف کر سکتا ہے۔ لہذا جن جن موارد میں خلیفہ ثانی نے اختلاف کیا ہے وہاں پہ وہی نہیں نازل ہوئی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے بطور بشر اپنے طور پہ انہوں نے احکامات کو جاری کیا تھا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے یہ چیز برپا ہوئی۔ نمبر 2، انہوں نے خلیفہ اول کو بچانے کے لیے بعض قواعد کے اوپر ڈٹ گئے، جن میں سے ایک اجماع کا نظریہ ہے کہ دوبارہ یہ آئے گی، یعنی ان چیزوں کے پیچھے سیاسی وجوہات موجود ہیں۔ ایک یہ صحابیت کو عدالت کا عنوان ان کے اوپر قرار دینے کے لیے، نمبر 2 خلافت کو بچانے کے لیے، نمبر 3 یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ عصر تشریع ختم ہو چکا ہے، انہوں نے اس طرح کے قواعد کو وجود دیا۔ بہرحال آپ نے ملاحظہ کیا کہ کلمہ اجتہاد منفی طور پہ اہل سنت کی طرف سے ایک شے کا نام رکھا گیا، وَإِلَّا لغتاً تو اس معنی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب جب اس دور میں اس نام سے یہ تعبیر ہونے لگا تو جب ائمہ علیہ السلام نے اس عمل کی مذمت فرمائی تو یقیناً اس کا نام لے کے مذمت فرمائیں گے نا، لیکن نام لینے سے اصل مراد تھی کہ اس عمل کی مذمت فرماتے۔ اب آئیں ہم اس کو ذرا طریقے سے دیکھتے ہیں۔ کلمہ اجتہاد روایات میں ہم اب اس کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ یہ 2 آپ کے سامنے تاریخی بیک گراؤنڈ واضح ہو گئے کہ ایک دفعہ اہل سنت میں ایک ایسا قاعدہ ایجاد ہوا جو انہوں نے علم فقہ میں جاری کیا، اور بہت سارے احکام شرعیہ اس قاعدے کے ذریعے سے استنباط کیے، اور اس عمل اور اس قاعدے کا نام انہوں نے اجتہاد رکھا۔ یہ قاعدہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں غیر مقبول تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا اور شدید ترین اس کے ساتھ ٹکراؤ کیا، اور شدید ترین مخالفت کی ائمہ اطہار علیہ السلام نے۔ لہذا اس قاعدے کی نفی کرنے کے لیے اس قاعدے کا نام جو انہوں نے رکھا تھا اس نام کو لے کے انہوں نے اس کو رد کیا۔ نمبر 2 ہمارے پاس یہ آیا کہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے جناب امیر استر آبادی نے ایک فکر کو وجود دیا، اور اس فکر کے حامل اشخاص آئے اور اخباری ایک گروہ بنا، اور انہوں نے اس لفظ کو مذموم قرار دیتے ہوئے آج کے دور میں جو اس کا معنی ہے اسے بھی انہوں نے رد کیا اور اس کا انکار کر دیا، اور اس
طرح عملیت استنباط کا انکار کر کے ایک نئی فکر کو علم فقہ کے میدان میں انہوں نے اجاگر کیا۔ اس طرف توجہ رہے، آج کے دور میں اخباریت کا نام لے کے عقائد کی دنیا کو چھیڑا جاتا ہے، جبکہ اخباریت عقائد کی دنیا میں برپا نہیں ہوئی، علم فقہ کی دنیا میں ایک نظریہ تھا۔ آئیں اب اس کا حلی اور تفصیلی جواب ملاحظہ کرتے ہیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ جب دونوں آپ کے پاس پس منظر آشکار ہو گئے تو اب ہم اس میں وارد ہو رہے ہیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں کلمہ اجتہاد 3 قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی جو اس کے لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں 2 قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور تیسرا معنی زمانے کے ساتھ جو لفظ کے معنی نئے آتے رہتے ہیں اس صورت میں ایک تیسرا معنی ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی کلمہ اجتہاد کے کتنے معنی لغت کے علاوہ لغت کو ترک کرتے ہوئے اگر ہم اپنی دینی کتب اور دینی نصوص کو دیکھیں، کلمہ اجتہاد کے کتنے معنی ہیں؟ 3 قسم کے معنی ہیں۔ 2 قسم کے معنی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ پہلا معنی ہے یہی کہ اہل سنت میں وہ قاعدہ جو انہوں نے احکام شرعیہ کو استنباط کرنے کے لیے ایجاد کیا اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کی شدید ترین مذمت کی، اس قاعدے کا نام انہوں نے اجتہاد رکھا، اور اس قاعدے کو انکار کرنے کے لیے اس قاعدے کا نام لے کے، کلمہ اجتہاد کا نام لے کے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس قاعدے کا انکار کیا۔ ایک روایات کا مجموعہ یہ ہے۔ دوسری روایات کا مجموعہ یہ ہے، اور یہ بھی متعدد صحیح سند کثیر روایات ہیں، کہ اس میں کلمہ اجتہاد وارد ہوا ہے لیکن اپنے لغوی معنی میں، کہ راہ الہی میں خوب جد و جہد کرنا۔ جیسے یہ روایت مقبول روایت ہے، اعینونی بورع واجتہاد، تم لوگ میری مدد کرو ورع کے ساتھ، یعنی محرمات کو ترک کرنے کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں اطاعت کی دنیا میں سخت جد و جہد کر کے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا اجتہاد کا معنی اپنے لغت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس قاعدے فقہی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ یا ایک اور روایت میں بھی آیا ہے کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم بالخیر، کونوا دعاۃ للناس بالخیر، کہ لوگوں کو خیر کی جانب بلاؤ اپنے کردار کے ذریعے سے، اس طرح سے کہ وہ لوگ مشاہدہ کریں تمہارے اندر ورع کو اور اجتہاد کو، یعنی لوگ تمہارے کردار میں دیکھیں کہ یہ محرمات کو انجام نہیں دیتا۔ یہ تبلیغات کا ایک اصول ہے، خصوصاً طالب علم کو بہت ہوشیار اس میدان میں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ کہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں جاتا ہے لوگوں کی نگاہیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، چاہے غرب میں جائے، چاہے افریقہ میں جائے، چاہے ایشیا میں جائے، چاہے اپنے ملک میں جائے، چاہے ایران میں ہو، وہ جہاں جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اولاً اپنی شکل سے، نمبر 2 لوگ جو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اسی باب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں، یہ اللہ کی راہ میں اور اطاعت میں سخت تگدو کرتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کرتا وہ طالب علم ہی کہلائے گا ان کی نظروں میں، لیکن ایسا طالب علم جو دینی دنیا کو بھی بدنام کر رہا ہے، اپنے وجود کو بھی، اور لوگوں کو موقع دے رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر تہمتیں لگائیں۔ لہٰذا یہاں پہ امام الکافی کی روایت ہے جو آپ کی خدمت میں ذکر کی، یہاں پہ آپ نے دیکھا اجتہاد کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اپنے لغوی معنی میں، اس قاعدے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ بس روایات میں تو دونوں طرح کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اخباریوں کو جواب بھی یہ دیتے ہیں کہ آپ نے کلمہ اجتہاد کی جو نفی کی ہے تو کیا ان آیات میں بھی آپ کلمہ اجتہاد کی نفی کرتے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں اجتہاد سے میری مدد کرو، آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو باطل عمل ہے، کس کی بات مانے؟ لہذا اپنے ایک دفعہ اس قاعدے کے معنی میں استعمال ہوا جو اہل سنت نے گھڑا ہے، اور ایک دفعہ یہ اس اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تیسرا معنی ہے جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے، کیونکہ ایک لفظ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں کلمہ سیارہ آیا ہے۔ سیر کسے کہتے ہیں؟ چلنے کو۔ سیار بہت زیادہ چلنے والا، سیارتن وہ قافلے جو بہت زیادہ چلتے ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ چیزیں کون سی چلتی ہیں زبان کے علاوہ؟ جو چیزیں روڈوں پہ چلتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ کیونکہ لوگوں کی زبانیں بھی بڑی چلتی ہیں۔ ہاں، گاڑی، مشین، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سیارہ۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک لفظ مختلف حالتیں تبدیل کرتے ہوئے آج گاڑی کو عربی زبان میں سیارتن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کلمہ اجتہاد ہے، اس کے لغوی معنی تھے۔ اب اہل سنت نے جو قاعدے اختیار کیے اس میں زحمت اور محنت تو انہیں کرنے پڑتی ہے،
انہوں نے اس کا نام اجتہاد رکھ دیا. یہ کلمہ چلتا رہا یہاں تک کہ غیبت صغرا ختم ہوئی، غیبت کبریٰ کی ابتدا. تب بھی یہ قاعدے کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا تھا، جو اہل سنت نے قاعدہ گھڑا ہے اس کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا تھا. لیکن 5ویں صدی ہجری ختم ہوئی تو اس نے اپنے پچھلے معنی کو رنگ اس میں کم آ گیا. اب حکم شرعی کے لیے بھی تو زحمت ہوتی ہے یا نہیں؟ خوب حکم شرعی کے لیے زحمت ہوتی ہے. حکم شرعی میں وہ شباہت کی بنیاد پہ تو نہیں حکم کو لیتا، بلکہ قواعد کے ذریعے سے جو حکم آیات روایات میں موجود ہے صرف اس کو اٹھاتا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے کچھ لے کے آتا ہے، اور اس میں بہت زحمت ہوتی ہے. لہذا اس عمل کو جدوجہد کہنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ محقق خلی رحمۃ اللہ علیہ آئے 7ویں صدی ہجری میں، اور انہوں نے آشکار برملا طور پہ عملیت استنباط حکم شرعی کا نام اجتہاد رکھ دیا، کیونکہ سخت ترین مشقت اٹھانے پڑتی ہے. یہ جب سخت ترین مشقت جو اٹھانے پڑی، یعنی قواعد کے ذریعے دلیل کے ذریعے حکم شرعی کو قرآن اور روایات سے لینا، یہاں پر اس نے اپنی طرف سے شباہت کی بنیاد پہ احکام نہیں لیے. یہاں پہ ایک استنباط کرنے والے نے اپنی شخصی رائے کی بنیاد پر حکم شرعی کو نہیں لیا، بلکہ کس طرح سے لیا؟ قواعد سے جو قرآن اور روایت آپ کو حکم شرعی دے رہی ہے وہ اس نے اٹھایا ہے. لیکن اس کام میں محنت ہے، اس لیے اس عمل کا نام بھی انہوں نے اجتہاد رکھ دیا. پس لفظ اجتہاد اب جب 7ویں صدی ہجری کے بعد صدیاں آئیں تو وہ نئے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا. ایک صدی گزری، یعنی 8ویں 9ویں 10ویں تک تو سب لوگوں کے ذہنوں میں کلمہ اجتہاد عملیت استنباط حکم شرعی کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. آج کے دور میں جب ہم کلمہ اجتہاد سنتے ہیں تو وہ قاعدے فقہی اہل سنت ذہن میں آتا ہے یا یہ جو استنباط حکم شرعی ہے؟ لہذا اس نے نیا اپنا معنی ایک وجود دے دیا. اس لیے کلمہ اجتہاد اس طور پہ ہمارے پاس 2 معنی میں استعمال ہوگا. ایک معنی قدیمی ہے جو ہمیں احادیث میں نظر آتا ہے، وہ ہے اہل سنت کا گھڑا ہوا قاعدہ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایک معنی جدید ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے خود اس عمل کی طرف ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، یعنی استنباط حکم شرعی کو دلیل کے ذریعے سے کرنا ہے اس معنی میں. لہذا آج ہم اس نئے معنی میں کلمہ اجتہاد کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنا سابقہ معنی کھو چکا ہے، اس معنی میں وہ آتا ہی نہیں ہے ذہن میں. اس لیے جب ہم مجتہدین کہتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہے جو اہل سنت کے گھڑے ہوئے قاعدے کو روایات کے اوپر منطبق کرتے ہیں، بلکہ مجتہدین جب ہم کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ جو آیات روایات میں موجود اللہ تعالیٰ کا حکم شرعی ہے اس کو اٹھا کے عوام الناس کے سامنے پیش کرنے والا، استنباط کر کے اس کو پیش کرنے والا. لہذا استنباط کا معنی بھی ادھر سے ہمیں سمجھ آیا. استنباط ہوتا ہے استخراج، نکالنا، یعنی ایک شے چھپی ہوئی ہے اسے نکالا جاتا ہے، جو سامنے پڑی ہو اسے تو اٹھایا جاتا ہے. لہذا استنباط کا مطلب اٹھانا نہیں ہے، بلکہ استنباط کا مطلب نکالنا ہے. لیکن کیسے نکالنا؟ دلیل کے ذریعے سے. کون سی دلیل؟ وہ دلیل جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے امام کے لیے قابل قبول ہے، نہ کہ صرف بندوں کے لیے. جو شریعت اور عقل میں دلیل قابل قبول ہے صرف اسی دلیل کے ذریعے سے حکم شرعی لیں گے، اور جو قابل قبول نہیں ہے اسے رد کر دیں گے. مثلا کوئی ایسا قاعدہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے امام کو قبول نہ ہو اور پھر مکتب تشیع نے بھی رد کیا ہو، ہم کہیں گے بالکل ہے. جیسے یہ قیاس حنفی جسے انہوں نے اجتہاد کا نام دیا، اسے ائمہ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، اس لیے آج اہل تشیع بھی اسے قبول نہیں کرتے. اصول فقہ میں تھوڑا سا پڑھتے ضرور ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد اسی اصول فقہ میں جائزہ لیتے ہیں. لہذا آپ جتنے قواعد اصولیہ پڑھیں گے انشاءاللہ آئیں گے، آپ ہر قاعدے اصولی میں یہ چیز ضرور دیکھیں گے کہ نمبر 1 اسے اللہ اور اس کے رسول اور امام نے قبول کیا یا نہیں. پہلے قاعدہ بیان ہوگا، بیان ہونے کے بعد کیا آپ پڑھیں گے کہ اسے قبول کیا یا نہیں. اگر نہیں کیا تو رد کر دیں گے، کیا ہے تو مان لیں گے. نمبر 2 عقل اسے قبول کرتی ہے یا نہیں. بس ان 2 چیزوں سے. اسی لیے ہر قاعدے اصولی بیان کرنے کے بعد آپ نے ان 2 مرحلوں سے اس قاعدے کو گزارنا ہے، ورنہ وہ قاعدہ ہمارے لیے حجیت نہیں رکھتا. لہذا پہلا مرحلہ کیا ہے؟
کہ اللہ اس کا رسول اور اس کے امام نے اس قاعدے کو قبول کیا کہ قبول نہیں کیا تو بس ہم ترک کر دیں گے، قبول کیا ہے تو پھر قبول کریں گے اور جاری کریں گے۔ نمبر 2، عقل اسے قبول کرتی ہو۔ ان قابل قبول قواعد کو اگر ہم علم فقہ میں جا کے آیات روایات میں جا کے منطبق کریں اور حکم شرعی کو اٹھا کے لے آئیں اس عمل کو، یعنی وہ حکم شرعی جو پوشیدہ ہے، جو نگاہوں سے نہیں پتہ لگ رہا ایک عام بندے کو، اسے اٹھا کے لے آئیں، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ استنباط۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ کے سامنے اس کی عبارت پڑھی جائے گی۔ عبارت زیادہ ہے اور ایک دو مطلب جو رہ گئے ہیں کتابوں کے نام کے اعتبار سے، کیا اصحاب اہل بیت علیہ السلام نے پھر کلمہ اجتہاد کی مذمت میں، اہل سنت کے قاعدہ کے معنی میں جو اجتہاد آتا ہے اس کی مذمت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب نے کتابیں لکھی، یہاں تک کہ شیخ صدوق نے بھی استدلال کیے، شیخ مفید نے بھی اس کی مخالفت میں کتاب لکھی، لیکن وہ کلمہ اجتہاد بمعنی قاعدے فقہی اہل سنت ہے، نہ کہ اجتہاد بمعنی وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔